الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے حد احسان فرمایا کہ آج دینی پروگرام کی سالانہ تقریب کے لیے حضرت اقدس مفتی عبد الرحمن صاحب دامت وفیضہم کی دعوت پر اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، سیاسی سماجی شخصیات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے مہمانان گرامی قدر ہیں، اور اسی طریقے سے میرے سامنے اور پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری اوقات پہ نہیں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ بات وہی آپ حضرات سے میں عرض کروں گا جو آپ اپنی اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں اپنے اپنے ائمہ حضرات سے، علماء سے، خطباء سے سنتے آئے ہیں، اور وہی بات آپ حضرات کے سامنے دوبارہ دہرائی جائے گی جو آپ مختلف پروگرامات میں، مختلف زبانوں میں، مختلف بولیوں میں، مختلف شخصیات کے سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں کہ اللہ کی مانو اور اللہ کو مانو۔ جنہوں نے اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانی، اللہ نے دنیا کی زندگی میں انہیں چمکا کے رکھ دیا، اور جو صرف اللہ کو مان کے گئے اس کی مانی کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دروغہ جہنم کو کہا جائے گا کسی طریقے سے ہماری فریاد ہمارے رب کو پہنچا دے۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، پتہ ہوگا اللہ کو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے پاس ایمان کی رمق کو ذرہ موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے دانے کے برابر ایمان، 58-54، انہیں نکالا جائے گا جنت الفردوس میں۔ کچھ اور بچے جی اللہ، انہیں بھی نکال لاؤ جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان، انہیں بھی جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔ کچھ اور بچے، کچھ فریادی ہیں جو فریاد کر رہے ہیں، فرمایا ان کو بھی نکال کے لے آؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ اب ایمان، آمنت باللہ و ملائکہ، دیکھا نہیں اللہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور زبان سے اتنا پکا اقرار کہ دل کے اندر اتنی ہی اس کی سے زیادہ تصدیق ہے۔ تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو لایا جائے گا، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، پھر چمکا کر سجا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کتنی بڑی جنت دوں؟ وہ کہیں گا اللہ ہم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر ایمان، اور فرمائش پوچھی جا رہی کتنی بڑی جنت دوں؟ یا اللہ پیر رکھنے کی دے دے، بیٹھنے کی دے دے۔ پھر اس کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمائیں گے کیا میں تجھے زمین و آسمان سے بڑی جنت نہ دے دوں؟ وہ کہے گا اللہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان، زمین آسمان کے برابر بڑی جنت۔ فرمایا جائے گا تو نے تو ایمان کو 1 چھٹان سودے پر، 1 سبزی کی تھیلی پر، 1 چمڑے کے جوتے اور کپڑے کے گز پر جس ایمان کا تو نے سودا کیا، تجھے پتہ وہ ایمان میرے نزدیک کتنا قیمتی ہے؟ ذرہ برابر ایمان پر میں نے تجھے زمین و آسمان سے بڑا جنت میں گھر عطا فرما دیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ اپنے بچوں کو ایمانیات تو کم از کم سکھلاؤ۔ آج میری بہنوں کا شکوہ یہ ہے کہ ہمارے مرد ہمیں وقت نہیں دے رہے، ہمارے پاس، ان کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، ہمارے سے بات ہی نہیں کر رہے، مسئلے تعویذوں سے حل ہو رہے ہیں۔ اپنی ضروریات کے دائرہ کار کو، اپنی ضروریات کی فہرست کو، وہ ضروریات فضولیات ہیں، وہ ضروریات نہیں، وہ فضولیات ہیں۔
اس ڈیمانڈ، اس فہرست کو محدود کر دو۔ اللہ نے تمہارے گھر والوں میں صلاحیت دے رکھی ہے کہ ایک دن کی حلال کی مزدوری کما کر، محنت کما کر 3 دن گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ یہ ترقی کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، آدمی کا بچا کچھ نہیں، 22 سال باہر لگ گئے اور آنے کو کہہ رہا، بیٹا کہہ رہا ابو جی ہونے نہ آنا، 1 سال ٹھہر جو، اوپر والی منزل تو بنا دو، ابو جی ابھی نہ آنا، ابو جی 7 والا مکان بک رہا ہے خرید لو۔ یہ ابو بیچارہ آتا ہی نہیں، آئے گا جب اسے مرے ہوئے 8 دن گزر جائیں گے اور بیٹوں سے پوچھا جائے گا کچھ کیتا، وہ کہے گا ہاں جی کاغذی کاروائی چلتی پئی۔ پھر جب اس کا جنازہ گھر میں آئے گا، رات 12 بجے پہنچے گا، اگلے دن 1:30 بجے اعلان ہوگا تو 10 بج جائیں گے صبح کے۔ یہ سارے وسیبی رشتہ دار گھر کے دروازے کے باہر دری بچھا کے بیٹھے ہوں گے اور ڈر ڈر کے ہمت کر کے کہیں گے بیٹے کفن کا کچھ کیا، کفن کا کچھ کیتا؟ وہ کہے گا مامے کو لو پوچھ لو، چاچے کو لو پوچھ لو، تائی جی کو لو پوچھ لو، اے بڑے۔ رشتہ داری میں شادی کے کارڈ لکھنے پہ نام میں تایا بڑا نہیں تھا، کفن تو تیرا بڑا نا، تایا جی کو لو پوچھ لو، مامے کو لو پوچھ لو، ماما نام مراد ہے، اس کا قصور یہ کہ اس نے بہن تمہیں تمہارے باپ کو دے دی۔ کیونکہ ہم مائیگریٹ کر کے ہندوستان سے، ہمارے رواج ہے کفن کاٹھی کا انتظام میکے والے کرتے ہیں۔ ترس نہیں آتا سارے بے شرموں کو، اتنا کھا کہ 50-50 ہزار روپے کا بل سالہ صاحب کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، اس بیوہ پہ تو کہ وہ ہماری غلطی تھی کہ تو ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی۔ اور اس سے بڑی نامرادی کیا ہوگی؟ 1-1 کروڑ روپے کی گاڑی رکھنے والا اپنے باپ کو 3 چادریں کفن نہ دے سکا۔ ایک آپ کو مشورہ دوں، کیونکہ دن رات پھرتا ہوں ہر جگہ سفر میں، حالات بہت سارے سامنے ہیں۔ اپنا کفن اپنے حلال کے پیسوں کا لے کے رکھ جاؤ۔ زمزم میں دھلا ہوا کفن مدینے سے پھیرا لگوا لو، اگر اس کے اندر حلال کے پیسوں کی خوشبو نہیں آئے گی فرشتے تن سے اتار کے پھینک دیں گے۔ اور حلال کے پیسے بے شک کھڈی کا بنا ہوا کفن کیوں نہ ہو، پہن کے قبر میں چلے جانا، یہ کپڑا ہی قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے کردار کو اتنا سوارا، چہرے پہ کیل سائیاں، داغ دھبے، کپڑوں پہ داغ، جوتوں پہ ڈسٹ گرد، گاڑی پہ داغ، ہر چیز پہ داغ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ دسترخوان پر مشتبہ مال کے داغ تلاش کرو۔ ہمارے بزرگ گزرے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی، ایک دن آپ فرمانے لگے میں نے نماز پڑھی، نماز میں مجھے خشوع نہیں ہوا، اللہ کا دھیان نہیں ہوا، جس طرح نماز کے سجدوں کی لذت رکوع قیام کی تھی ہوئی نہیں۔ میں نے سلام پھیر کر صبح سے لے کر شام تک کے کھانے پہ نظر ڈالی، کوئی مشتبہ مال اندر تو نہیں گیا؟ فرمایا نہیں گیا۔ کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، پجامہ بھی، تہمت بھی، پگڑی بھی کھدر کی ہوتی تھی۔ یہ میاں مسعود صاحب دین پوری فرما رہے تھے۔ فرمایا حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے اپنے تہمت پر، پجامے پر، کرتے پر، پگڑی پہ نظر ڈالی، وہ بھی حلال کے پیسوں کی تھی۔ کہ پھر میں نے اپنے پینے پہ نظر ڈالی، وہ بھی حلال کا تھا۔ پھر میں نے جو سر پہ تیل لگایا تھا اس پہ نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا جو تیل لگا یہ مشتبہ مال کا ہے۔ اس تیل کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو گیا۔ بیٹیوں کا حق دبا کر، بہنوں کو گالیاں دے کر، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی۔ آج بندے کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، پوچھو ماں باپ زندہ ہے؟ جی۔ کہ بھائی گھر کے اندر ان سے گفتگو کا، ان کی بات کا جواب دینے کا رویہ کیسا ہے؟ اگر تلخ لہجہ ہے تو مدینے میں جا کے اجوا کھجوروں کا کاروبار بھی کر، برکت نہیں آئے گی۔ اور اگر کہے کہ فوت ہو گئے تو میاں پوچھ رلا کے قبرستان بھیجا یا ہنسا کے بھیجا؟
فرمایا چار باتوں کا خیال کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ کی ذات کی صفات میں کوئی شریک نہ ٹھہرائیو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کریو۔ جب بھی تو باپ سے بات کرے گا تو پیرانے پیر کیوں نہ ہو، تو احمد علی لاہوری کیوں نہ ہو، تو حضرت بایزید بستامی جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو وزیر اعظم کے عہدے پہ کیوں نہ ہو، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، تو آرمی چیف کیوں نہ ہو، عبدالحنان صدیقی کیوں نہ ہو، تو قرآن کا قاری کیوں نہ ہو، نعت خان کیوں نہ ہو۔ خبردار ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کریو۔ خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا، ماں باپ کو گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ جتنا بھی غصے میں بات کریں جواب غصے میں نہ دینا۔ اگر کندھے مٹکا مٹکا کے سینہ تان کر، اگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلخ لہجے میں جواب دیا، پھر میں بے نیاز ذات ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں ذلت کے ایسے گڑھے میں تجھے پھینکوں گا، تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ دین پڑھ رہے ہو، دنیا پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، میرے محترم دوستو بزرگو، اگر دنیا پڑھ رہے ہو، تم جو کسی بھی کلاس میں کسی بھی امتحان کسی بھی جماعت کا امتحان دو گے، اگر تم عالم بن رہے ہو، قاری قرآن بن رہے ہو، محترم دوستو بزرگو، اپنے کردار کو کھگال کے دیکھنا، اپنے ماں باپ سے رویے اور لہجے کو جو جوڑ کے دیکھنا۔ اگر تلخ لہجہ آ گیا تو رب اکبر کی قسم ہے، مال کی دولت تو دور کی بات، قرآن کی دولت تو دور کی بات، مال کی دولت بھی ساتھ ہی رہے گی۔ چار پانچ فیصلے آج میرے عزیزوں سارا ملا جلا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہماری بدنصیبی بریلویوں کی مسجد میں بریلوی حضرات آئیں گے، اہل حدیثوں کی مسجد میں وہی جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، محترم دوستوں بزرگوں دیوبندیوں کی مسجد میں وہی جمعہ پڑھنے آئیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ دیوبندی ہے بریلوی نہیں آ سکتا، بریلوی ہے تو میرے عزیزوں اہل حدیث نہیں آ سکتا۔ جو اتنا بڑا چندے کا صندوقڑا تم نے باہر رکھا ہے، اس پہ لکھ کے لگایا تھا بریلوی چندہ ڈال لے، دیوبندی نہ ڈالے، اہل حدیث چندہ ڈال لے، سلفی صاحب بھی نہ ڈالے۔ جب چندے سے سب کے متفقہ خدا کا گھر بن سکتا ہے تو پھر اللہ کے گھر کے اندر ہر ایک کو سجدے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ اور اس وقت تو بڑی سبحان اللہ کہہ کے رسیدیں کاٹی نہیں۔ اور نے کہا تھا مولوی صاحب ایک چودھری صاحب ہے سریے کا کام کرتا ہے غیر مقلد، دعا کرو گل بڑھ جا۔ سکتا السلام علیکم جی، بڑی دعائیں دے کے آئے تھے، یہ ممبر پر کفر کے فتوے، یہ ہماری موویاں، یہ ہماری ویڈیو بڑے چاو چاو سے بناتے ہو، ہمارے پاس پورے جلسے کی ریکارڈنگ ہے۔ میرے عزیزوں یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اتنی سی سیلفی بن جائے میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، سب سے پہلے انہوں نے میرے سے سوال کیا، میرے محترم دوستو بتاؤ پاکستان کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ یقین جانو ساؤتھ افریقہ کے اندر 2% مسلمان ہے، اور دین میرے عزیزوں مدینے والا نظر آ رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر تمہیں تہجد گزار ملے گا، ہر گھر کے اندر تمہیں 5 وقت کا نمازی ملے گا۔ یقین جانو اتنی مصروف زندگی ہے، اللہ اکبر، ہمارے انبیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں، بات جتیوں کی ہوتی تو میں بات نہ کرتا، بات موٹر سائیکل کی ہوتی تو میں بات نہ کرتا۔ میں ڈر بن کے ایک مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، میرے محترم دوست بزرگوں جہاں جوتیوں کے ریک پڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک لمبا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا، کسی کا آئی فون تھا، کسی کا سیمسنگ تھا، ہزاروں فون وہاں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کوئی سیکیورٹی نہیں، کہ مولانا یہ تیرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یا سجدہ کرنے آتے ہیں یا چوری کرنے نہیں آتے ہیں۔ انبار لگے پڑے موبائلوں کے، میں نے کہا خلط مل تو نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان ہے اپنا پہن کے جوتا آتے دوسرے کا چلے جاتے ہیں، یا یہ کام نہیں کرتے؟ کتنا بڑا تھپڑ مارا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ میں نفس نفیس ایک جلسے میں شامل ہوا اور عنوان اس کا میرے عزیزو
ختم نبوت کانفرنس تھی، مغرب کی نماز کے بعد جلسہ ہوا، حضرت قاضی سیدی صاحب کی میرے عزیزو آخر میں بات ہوئی، اس کے بعد 12:30 پتہ نہیں پونے 1 بجے میری دعا ہوئی، بات جوتی کی نہیں، بات پیسے کی نہیں، بات پرس کی نہیں، بات جیب کاٹنے کی نہیں، کہنے لگے مولانا اتنا دکھ ہوا، 6.5 گھنٹے جلسہ ہوا، ایک موٹر سائیکل والا اس کی پیٹرول والی ٹینکی کا کور ٹوٹا ہوا تھا، جاتے ہوئے اپنا ٹوٹا کسی ثابت والی پہ لگا گیا، ثابت والا لگا کے خود چلا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے اس نے ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ کے نعرے لگائے ہوں گے، کتنے اس نے ختم نبوت کے نعرے لگائے ہوں گے۔ میرے عزیزو معیار تو یہ بتا کے گیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ معیار یہ بتا کے گیا، کردار وہ لے کے گیا کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں نے لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو، ماں کے کانٹے بیچے، بہن کی چوڑیاں بیچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا فرما بردار امتی ہو، بھائی کا بیٹھ کے کھا جائے کہ تیرے سے لیندہ جاندہ لے لے عدالت میں بات کریں گے۔ کوشش کرنا آج میرے عزیزو، اس جامعہ اسلامیہ میں آنے والوں، اللہ واسطے کوشش کرنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، کبھی جائیداد کے بٹوارے پر، کبھی زمین کے بٹوارے پر اپنے سگوں کو، خونی رشتوں کو عدالت میں نہ گھسیٹنا، خواہ وہ تمہاری بہن کی شکل میں ہو، خواہ وہ تمہاری بیٹی کی شکل میں ہو، خواہ وہ تمہارے بھائی تائے کی شکل میں ہو، گھر کے اندر میرے عزیزو خونی رشتوں کے معیار کو باقی رکھنا۔ جس دن عدالت کے کٹہرے میں بہن بیٹی جا کے کھڑی ہو گئی، قلہ 2 قلہ تو مل جائے گا لیکن غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ یہ معیار تھا۔ زندگی کے 30 سال گزر گئے، مرد عورت کو ایک کمبل میں، ایک مسہری پہ لیٹتے، ایک بند کمرے میں لیٹتے، 4 بچوں کی ماں بن گئی، 2 بچے بیاہ دیے، پوتے دوتوں والی بن گئی، پیٹ پھڑوا دیا، چیرے دگوا دیے۔ محترم دوستوں بزرگوں، ابھی تک میرے عزیزوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ میرے عزیزوں بیٹے سے پوچھو کیا بنے گا، کہتے امی جان کو پتا ہوگا۔ امی جان سے پوچھو بیٹے کو کیا بنائے گی، کہتی نہیں میں کون سا اپنے گھر سے لے کے آئی تھی، اس کے باپ سے پوچھو، اس گند کے بارے میں اس سے پوچھو۔ آئے ہائے کتنی بدنصیبی ہے، اسے تو گند کہہ رہی ہے جسے 9 مہینے تو نے کوک میں اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان ایک عورت کو اپنے کندھے پہ چنڈی پہ بٹھا کے لایا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری اماں جان ہے، میں نے سارے کا سارا حج اسے کندھے پہ بٹھا کے گرایا۔ فرمایا میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہ پوچھنے آیا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا بے شرم تجھے شرم نہیں آتی؟ جب تو 6-7ویں مہینے میں تھا اس وقت تیری ماں کی کوک میں تو تھا، اچانک تو نے کروٹ بدلی، اچانک تو نے ہاتھ پیر پھیلایا، اللہ اکبر، تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا پیر ماں کے پیٹ کے ساتھ لگا اور ماں نے یوں اچانک کہہ دیا۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے ابھی پورا حج کرانا اوہو کہنے کے ثواب کو نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہے ماں۔ مکان بنانے کا فیصلہ شروع سے ہو گیا، کلر زدہ پہ نہیں بنائیں گے، سیم زدہ پہ نہیں بنائیں گے، کالونی کا انتخاب کیا جا رہا، سوسائٹی کا انتخاب کیا جا رہا، گاؤں سے نکل کر شہر کے اعلیٰ ترین میرے عزیزوں جگہ کا انتخاب کیا جا رہا۔ آج جتنے بیٹھے ہو ہر کوئی پوچھتا ہے چودھری مکان کہاں بنائے، کہتا ہے یار وہاں بنانا جب بس اسٹینڈ قریب ہو، وہاں بنانا جہاں اسٹیشن قریب ہو، وہاں بنانا جب میرے عزیزوں بڑا روڈ قریب ہو، وہاں بنانا جب ڈاکٹر ہسپتال سہولیات قریب ہو، مکان وہاں بنائیو جہاں کالج یونیورسٹیاں قریب ہو، مکان وہاں بنانا جائے اسکول قریب ہو، مکان وہاں بنانا جائے میڈیکل کا انتظام ہو۔ چلو چلو مدینے چلیں، عرض کی یا رسول اللہ جھونپڑا کہاں بناوے، مکان کہاں بنائے؟ اللہ والے فرماتے ہیں مکان وہاں بنانا جہاں خدا کا گھر قریب ہو، اپنے مکانوں کے دروازے، اپنی کھڑکیوں، اپنے روشن دانوں کو مسجد کی طرف کھولنا، جب اذان کی آواز آوے دروازے کھول کے رکھنا، جہاں جہاں اذان کی آواز جا کے ٹکرائے گی اللہ کو دور تو نحوس تو شیطان کو دور فرمائے گا۔ تم بیٹھو تو صحیح، ہمارے پاس تمہارے پاس وقت ہی نہیں۔
ہم تمہیں دسترخوان کا طریقہ بتلائیں گے۔ پچھلے سال میرے عزیزوں میں بغداد شریف گیا، شام گیا، عراق گیا، لبنان گیا، سیریا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حضرت حسین کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ جاتے جاتے ملک شام کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری شکتی رحمت اللہ علیہ دونوں رام فرما رہے، اونچلے مندر کے اوپر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ رام فرما رہے۔ ان اللہ والوں کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، پتہ لگا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سامنے قبر ہے۔ میں آپ کے اس مزار والے احاطے میں چلا گیا، اس وقت میرے عزیزو اللہ اکبر، ہمارے ساتھ جو اللہ والے تھے فرمانے لگے یہ جنید بغدادی بہلول دانا کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ والے بڑا تو نے میدان مار لیا، بہت بڑے اللہ والے ہو، اللہ کے ساتھ زمین پہ رہ کے تعلق ہو رہا ہے۔ اور کتنا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، راستے سے گزر رہے ایک عاشق اور معشوق کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے، مٹھائی تازہ تازہ حلوائی بنا رہا تھا کہ اللہ والے مٹھائی کھاؤ گے، خاموش ہو گئے، 2 دانے مٹھائی کے منہ میں لیے الحمدللہ کہہ کے آگے نکل گئے۔ پانی تھا، کیچڑ تھا، اچانک پانی کے اندر پاؤں آ گیا، کچھ کچرے کے کچھ گارے کے چھٹے اڑے لڑکی کے اوپر گر گئے۔ اس کے عاشق کو غصہ آیا، آگے بڑا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ آپ نے یوں منہ کو مسلا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا الحمدللہ الہ العالمین، راحت ملی مٹھائی کا ہی تیرا شکر ہے، تکلیف ہوئی اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ بس یہ کہہ کے نہ بدلے کی سوچی، نہ بددعا دی، نہ کوئی گالی دی، 2 قدم آگے نکلے، پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، جس نے منہ پہ تھپڑ مارا تھا زمین پہ بڑا کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی معشوقہ لڑکی دوڑتی دوڑتی آئی۔ بہلول خدا کے واسطے بڑے ہونے کا ضرب دکھا، بڑے کو چھوٹوں کی غلطی پہ بددعائیں دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ جو تو نے بددعا دی، دیکھ میرے مرد کا، میرے عاشق کا حال یہ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ حضرت بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بددعا نہ دی، نہ اس کے بارے میں سوچا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کہنے لگی تیرے آلے دوالے آسے پاسے کوئی نہیں، کس سے پوچھ کے بتائے گا؟ کہ ٹھہر جا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، 1 منٹ دیکھ کے کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گئی، اور فرمایا ایک تیرا یار ہے، ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو زمین پر ہو کے خدا کا ہو جائے، عرش بری سے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاؤ، یا 70 سال رہنا اتنے بکھیڑے جا ساری زندگی رہنا، وہاں تعلق ہی کوئی نہیں، پہچان ہی کوئی نہیں۔ کس کے پڑوسی بن کے رہنا، کس کے رشتہ دار بن کے رہنا، کس کے حمایتی ہے، کس کو اپنی حمایت میں لے کے رہنا۔ سب سے بڑے حمایتی اللہ کی قسم دنیا آخرت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بدنصیبی آج جتنے اتوار کا دن ہے، بالوں کی کٹنگ کرا کے بیٹھے ہو، کسی نے جمعے کے دن کرائی، کسی نے جمعرات کو سنت سمجھ کے بالوں کی کٹنگ کرائی۔ ہائے میری بدنصیبی، اتنی بڑی نبی کی سیرت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کے اندر اخلاق کا ذکر، کردار کا ذکر آیا۔ ہائے میری بدنصیبی، اتنی بڑی کتابوں کو پہچان گئے، کبڈی والوں کا تجھے مجھے پتا، کرکٹر والوں کا تجھے مجھے پتا، والی بال والوں کا آپ کو مجھے پتا نہیں، پتا تو ہافنا کے لال کی سیرت کا نہیں پتا۔ 4 گھنٹے شیشے کے پاس کھڑے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی میرے عزیزوں کردار مدینے والا نہ بنا سکے۔ 3 طریقے سے بال کاٹنا سنت ہے، 3 طریقے سے بال کاٹنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ داڑھی کے بال نیچے لاؤ، سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ۔ آج 400 روپے دے کے کٹنگ کرانے والوں، 500 روپے دے کے کٹنگ کرانے والوں، یہ سارے بالوں کا گچھا نیچے ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی سخت مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا میرا امتی یہ تھوڑی کے بال نیچے لے کے آ، سر کے بال اوپر لے کے جا۔ ناراض نہ ہونا، اگر آج سے انشاءاللہ عمل کرے تو اگلی بات بتا دو۔ فرمایا کھپی طرف مانگ نکال لو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکال لو گے عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو، بیچ میں مانگ نکالو گے، یہ ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرنا۔ 3 طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، 3 طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے۔ آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے، آپ کے بال تینوں، اس کا مطلب آپ بھی اپنے ہاتھ سے دعا ہو۔ جزاک اللہ، اللہ برکت ہے۔ آپ سنیے، بڑی مہربانی۔
اللہ آپ کی قدموں یہ برکت عطا فرمائے. تینوں طرف سے بال برابر سنت, حلق مبارک سنت. اب تو حج کے موقع پر میرے عزیزو 15 لاکھ روپے حج کر کے آتا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر, ایمان وہاں چھوڑ گیا, بالیاں لے کے آ گیا. فرمایا جو حج کے موقع پر اپنے بالوں کو کٹاوے گا فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے. جو بالوں کا حلق کراوے گا, سر منڈواوے گا, فرشتے اسے اپنے گلے سے لگائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زلف مبارک کانوں کلو تک یا کچھ نیچے. دوسرا طریقہ. تیسرا, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک گنج مروک مبارک کرایا کرتے, یا سر کا منڈوانا یا بالوں کا برابر رکھنا یا زلف مبارک. میرے عزیزو آج کے بعد اس طریقے پر عمل کر لو. میرے عزیزو المرء مع من احبا, جس کی شباہت جس کی محبت لے کے جاؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جنید بغدادی آئے بہلول کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجیہ سنا ہے بہت اللہ والے ہو, مستجاب الدعوات ہو, آپ کی انگلیوں کے پوروں میں اللہ نے قبولیت رکھی ہے, تو آپ سے دعا فرما دو. انہوں نے کہا میاں تعارف کرا, ایسے دعا کر دوں؟ ٹھیک ہے فقیر ہوں سادہ لباس میں, دعا ایسے کر دوں؟ کہا دعا فرما دو. کہ پہلے کچھ تیرے سے پوچھوں کہ جی جنید ہزاروں کا مجمع جس کے درس میں بیٹھے, کہ میاں تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے, کھانا کھانے کا؟ جنید کی آنکھیں کھلی, یہ کیا کہہ رہا ہے, واقعی مجذوب ہے, واقعی دیوانہ پگلا. کہا بتا روٹی کھانی ہے؟ کہا بسم اللہ جی. ہاتھ دھو کے کھانا کھانا, دسترخوان بچھانا, کھانا اپنے آگے رکھنا, پہلے پانی پینا درمیان میں, بعد میں نہ پینا, لقمہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا. یہ چبڑ نہیں. اب تو شرطیں لگی, ایک لقمے پوری روٹی کھا جائے دن نہیں نا, ایک بوتل پیجئے نا. یہ چبڑ کھانا یہ جانوروں کی علامت ہے. میرے نبی نے توڑ کے کھایا, منہ کے ساتھ نوچ کے نہیں کھایا. اللہ اکبر. تربوز آیا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں, آپ نے فرمایا علماء والفقهاء ایھا المعلمون, آ جاؤ سارے کے سارے آ جاؤ. کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا؟ توڑ کے کھایا تھا کہ کاٹ کے کھایا تھا؟ کہ لگے لا ادری, میں اس کے بارے میں علم نہیں. فرمایا اٹھا کے لے جاؤ, اگر توڑ کے کھایا کاٹ کے کھاؤ سنت کے خلاف نہ ہو جائے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے عزیزو بستر پہ علیل ہے, بیمار ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, سانس ٹوٹ رہی ہے, آ جا رہی ہے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاس کھڑے, اور یوں کر کے ڈاکٹر صاحب نے, نرس صاحبہ نے یا ڈسپینسر صاحب نے یوں کر کے دوائی منہ میں ڈالی. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے منہ کو پھیر لیا, ڈاکٹر ادھر کو آ گیا, آپ نے منہ ادھر پھیر لیا, اپنے منہ میں ہاتھ بات رکھنے لگ گئے اور دوائی سے اپنے آپ کو منع کرنے لگ گئے. حضرت اقدس مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے, حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے. انور شاہ کشمیری نے آنکھیں کھولی اور رو کے فرمایا, او شبیر احمد عثمانی, دوائی کھانا سنت ہے, بیٹھ کے کھانا سنت ہے, لیٹ کے کھانا سنت نہیں ہے. چمچیاں دوائیوں کی منہ میں نہ دے, دوائی کا چمچہ منہ میں ہو, جان نکل جائے, سنت کے خلاف عمل کر کے جاؤ, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ بیٹھتی بریک فاسٹ, میں پیزوں سے منع نہیں کرتا, شباربوں سے منع نہیں کرتا میرے عزیزوں, میں چیز سٹک سے منع نہیں کرتا, لیکن یہ نوچ کے کھانا, چبڑ کر کے کھانا, دانتوں کو نوچ کے کھانا میرے نبی کا طریقہ نہیں. توڑ کے کھانا, چھوٹا لقمہ کر کے کھانا. اطباء حکمہ کہتے ہیں ایک لقمے کو کم از کم 32 مرتبہ منہ میں چبایا جائے, 40 مرتبہ منہ میں چبایا جائے. انشاءاللہ کبھی ڈاکٹر کے کلینک کا منہ نہیں دیکھے گا, لیکن اتنے بڑے لقمے. جانور کیا کھاتا ہے جو انسان کھاتا ہے؟ ماں بھی بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے سومروں کی طرح کیوں کھا رہے ہیں, انسانوں کی طرح کھا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے اپنے آگے سے کھانا تھوڑا کر کے کھانا, بھوک بچا کے کھانا, کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا, ہاتھ دھونا, دسترخوان اٹھانا. حضرت بہلول نے لٹ اٹھایا, یوں کیا, اندھا چل یہاں سے بھاگ جا,
جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا میں اس کے لیے دعا کروں؟ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہلول آگے جنید بغدادی پیچھے پیچھے، حضرت اگر کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو مجھے بتلا دو۔ کتنا دوڑانے کے بعد رکے، فرمایا میاں جو ہاتھ دھونا، کھانا کھانا، لقمہ توڑنا بتایا، یہ تو سارے کھانے کے آداب ہیں، یہ تو کھانے کی سنت ہے۔ فرمایا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دسترخوان سجاؤ، جب تک پورا یقین نہ ہو جائے یہ حلال کے پیسوں کا، رب اکبر کی قسم و لقمہ توڑنے کی تجھے اجازت ہی کوئی نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے مسکین پور کے اجتماع میں جب سر پہ پگڑی سجی، 2 ہی باتوں کا حکم ہوا، نماز کے سجدے لمبے کرنا اور اس کے حلال کا خیال کریو۔ کہنے لگے یہ اللہ والا جس کی قبر سے فیض ہے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کی خدمت میں ایک مرید آ گیا اور عرض کرنے لگا حضرت جی مجھے بھی تصوف کی لائنیں سکھا دو، آپ کی خدمت میں رہ کے اللہ کو پانا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کھٹڑے پہ بیٹھ جا، بھوک لگی روٹی کھا لیو، زام ہی نماز پڑھ لیو۔ ایسا کوئی پیر دکھاؤ، مرید بیٹھا ہے اور پیر کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے۔ مرید کو شرم آئی، حضرت جی کو ذمہ داری مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تہجد کی نماز پڑھ لے، ان بیلوں کو کھول کے ہل میں جوت کے میرے کھیت میں لے آ۔ مرید کا پہلا دن تھا، اسے کیا پتا تھا، اس نے بیلوں کی رسی کھول لی، ہل میں جوتا اور یوں کر کے کھیتوں میں لانے لگے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا میرے بیل پرائے کے کھیت میں سے آ رہے ہیں، آپ نے کہا اے فقیرہ وہیں روک دے، ادھر سے نہ لے کے آ، ادھر سے لے کے آ۔ اب وہ میرے عزیز و مرید کا پہلا دن تھا، ڈر گیا، کھیتوں سے واپس نکالا، حضرت خواجہ فضل علی قریشی کے کھیتوں میں لانے لگا۔ آپ نے فرمایا کھیت میں داخل بننا، پاک پار کرانے سے پہلے کھڑا ہو جا۔ وہ مرید حیران ہو گیا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر سے پٹکا اتارا، اپنے سر سے رومال اتارا، بیلوں کے کھروں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی تھی رومال سے جھاڑنا شروع کر دیا۔ جب کھر صاف ہو گئے فرمایا اب ان کو اندر لے کے آ جا۔ مرید حیران ہوا، حضرت جی مٹی جو لگی تھی سونا تو نہیں لگا تھا۔ آپ نے فرمایا کھیت پرائے کے تھے، میرے بیل اچانک گھس گئے، کسی کے پرائے کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے کھروں کو لگی، اگر وہ مٹی میرے کھیتوں میں مل جاتی، رب اکبر کی قسم اگنے والی فصل خواجہ فضل علی قریشی کے اوپر حرام ہو جاتی۔ اگر اس مائک کے اندر اللہ نہ کرے ارتھ ہو، اگر تھوڑا سا ارتھ ہو میں منہ لگاؤں گا تو یہاں محسوس ہوگا، اور حرام کا لقمہ اندر جانے کی دیر ہے، وہ ہونٹوں اور زبانوں پہ محسوس نہیں ہوتا، وہ دل کو محسوس ہوتا۔ دن رات جلسے میں جاتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ ہوتا ہے روٹی گھر کی کھلائیو، کسی دیندار کے ہاتھ کی کھلانا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جلسہ ختم نبوت کا ہو، عظمت قرآن کا ہو، آنے والے تھالیوں میں چاول کھا جائے اور ان کھانے کا اثر پڑے کہ اللہ اکبر، اگلی نماز کا سجدہ ہی نصیب نہ ہو۔ یہ حضرت بہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، تہجد کی نماز میں سارے مرید، مراقبے میں سارے مرید، ذکر میں سارے مرید شامل ہو گئے۔ جب فجر کی اذان ہوئی، سنتیں سارے مریدوں نے پڑھی، جب اقامت ہوئی صفوں میں سارے مرید کھڑے ہوئے، سلام پھیرا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا 3 مریدوں کی 1 رکعت قضا ہو گئی، 1 رکعت چلی گئی، آپ انتظار میں رہے، آپ نے دعا نہ فرمائی۔ جب فارغ ہوئے فرمایا مریدوں تہجد میں ساتھ تھے، ذکر کلکے میں ساتھ تھے، مراقبے میں ساتھ تھے، کیا ہوا نماز کیوں چلی گئی؟ حضرت جی آپ نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے سے بیل گاڑی کی آواز آئی، ہم نے منہ موڑ کے دیکھا، ایک کوئی دیندار تھا جو 3 بوریاں گندم کی مدرسے کے طالب علموں کو دینے کے لیے آیا تھا، اس کے پاس وقت نہیں تھا، ہم صفنے سے نکل گئے، وہ 3 بوریاں گندم کی اٹھا کر مدرسے کے گودام میں چھوڑ کے آئے، واپس آئے، 1 رکعت نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا میاں ان بوریوں کی شناخت ہے، پتہ ہے وہ کس رنگ کے گٹو ہیں؟ کہ جی جی، کہ جلدی اٹھا کے مدرسے سے باہر وہ کچرے کا ڈھیر ہے پھینک کے آ جا۔ انہوں نے کہا حضرت جی عشر کا مال ہے، گندم میں دانے، فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں پھینک کے آ جا۔ جب گندم کے دانے بوری میں کچرے پہ ڈال کے آ گئے، حضرت بیلوی فرمان لگے تجھے پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ جو اناج کندھے پر آیا 1 رکعت چلی گئی، پیٹ میں چلا گیا، پتہ نہیں کتنی نمازوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔
اور آج کا طالب علم مولانا، آج کا طالب علم کہتا ہے کہ روٹی بھی ہوئے تو گوشت بھی ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مدرسے کی چار دیواری میں تعلیم ہے، ایک مدرسے سے باہر ہے، پوری دنیا کی سہولیات اس تعلیم میں ہو رہی۔ ایک مہینہ فیس نہ دو، بچہ گھر آ جائے، یا سال میں بتاؤ بچہ کہتے ہیں آپ نے بچے کو گھر چھٹی کے لیے بھی بلایا تو آپ نے اس بچے سے بڑی زیادتی کی ہے۔ اس تعلیم کے معیار پہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے، اس تعلیم پہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مار نہیں پیار، تجھے پتہ ہے آمنہ کا لال ہے، مکے کا در یتیم ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دولہا ہے۔ لیکن کیا بتاؤں، اللہ اکبر، نبی مکے میں تو قرآن مکے میں، مدینے میں قرآن مکے میں، فتح مکہ کے موقع پر نبی فتح مکہ میں میرے عزیزو قرآن ہوا، نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں۔ لیکن پہلی وہی خدیجہ کے گھر نہیں آئی، پہلی وہی کے لیے غار حرا میں بلایا۔ کتنا مشقت والا راستہ ہے، آج 1450 سال کے بعد بھی گھنٹوں لگتے غار حرا کی سیڑھیاں چڑھتے، پہاڑی چڑھتے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب گپھن دے رہا تھا، سنگلاخ چٹانے نکلے پتھر باہر نکلے ہوئے تھے۔ فرمایا محبوبہ جو علم آپ کے سینے میں اتار رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے مشقت ہے۔ بعد والوں کو کہنا اے سی کی سہولتیں ملیں گی، مرغے کے لیگ پیس ملیں گے، پہلے چٹائی پہ بیٹھ کے سوکھی روٹی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اس تعلیم کے لیے آمنہ کے لال تجھے بلایا، تیرے بلال کا چمڑا ادھڑا، تیری سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں لگی، حضرت زلیلہ کی آنکھوں میں لوہے کے سریے گاڑے گئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر اس دین میں سہولتیں ہوتی، اگر اے سی میں بیٹھ کے دین آتا، بلال کو آگ کے انگاروں پر نہ لٹایا جاتا۔ اولین کو اذیتوں میں، دشواریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں بتایا، اوے لوگوں اگر قرآن والے علم سے اپنے سینے کو منور کرنا ہے تو ماں باپ کی گھی کی چپڑی روٹی کی قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کے دین زندگی میں آئے گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جس کے پاس بڑا مکان ہوگا، اولاد ہوگی، بیٹے عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، بیٹی عالمہ ہوں گی، وہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے جو اماں حوا سارہ ماں خدیجہ کو نہ ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواری عورت ہے، باقی جتنی نبی کے نکاح میں آئی، کوئی بیوہ کوئی مطلقہ آئی ہے، کوئی طلاق یافتہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے۔ ریشمی غلاف میں جبرائیل اس کی تصویر لے کے آسمانوں سے آ گئے، حضور کے سامنے غلاف کھول دیا، آپ نے فرمایا جبرائیل کیا ہے؟ فرمایا ابو قحافہ کی پوتی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ، اللہ نے اسے آپ کے نکاح میں پسند فرما لیا۔ میرے عزیزو یہ عورت ہے جس کی گواہی میں خود خدا میدان میں آیا، 17 آیت قرآن کی اتری۔ یہ واحد عورت ہے جس کا جھوٹا آمنہ کا لال اپنے منہ میں لے کے دنیا سے گیا۔ یہ واحد عورت ہے کسی کے بستر پہ خدا کا قرآن نہ آیا، سیدہ عائشہ کے بستر پہ جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آیا۔ کسی بھائی کو یہ اعزاز حاصل نہیں سوائے سیدہ عائشہ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہ دی، یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ کو ہے۔ اما فرماتی ہے رحمت والے نبی کا سر مبارک تھا، میری پسلی سینے کے درمیان تھا، آمنہ کے لال نے آنکھیں بند کی اور میں نے سر مبارک اٹھایا، چرپائی کے سرانے رکھا، بلال پردے کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں پانی دیکھ کر بلال کی چیخیں نکل گئی۔ کہا اماں بتا کیا ہوا؟ میں نے کہا بلال جب منبر کے پاس جا کے اعلان کر دے عائشہ کا بیڑا اجڑ گیا، آج نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ سیدہ عائشہ کتنے کمال کی مالک ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری عائشہ سے۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطلب یہ نہیں، آپ کو مردوں میں کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ اکبر عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ اب کیا کہہ رہے؟ عائشہ جی اے عائشہ سنیو میری بہنوں، عائشہ جی تو چاہتی ہے جنت میں تو میں رلے رہیں، تو میں جنت میں اکٹھے رہیں، جی جی جی
عائشہ تو چاہتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہ کر جی کہ عائشہ پھر 3 باتوں کا وعدہ دے دے، 3 باتوں کا خیال کریو۔ اما عائشہ کی آنکھوں میں رونی آ گئی، آنسو آ گئے۔ اے رسول اللہ حکم فرمائے، فرمایا عائشہ دنیا کا سامان اتنا رکھیو، جس طرح دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ 4 پیٹیاں بھری پڑی ہیں، پھر بھی کہتے ساڑھے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا ناشکری کا بول ہے، اور لوگوں مال نہیں چھیلتا، ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سے دلہن بن کے میں نبی کے گھر میں آئی، مجھے نہیں یاد پڑتا اللہ کے نبی نے کبھی 3 دن مسلسل کھانا کھایا ہو۔ پھر اماں نے اپنے حجموں کو اپنی چادر سے صاف کیا، فرمایا لوگوں 3 دن تو دور کی بات ہے، مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ اللہ کے نبی نے ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا ہو۔ پرہیز نہیں کرتے تھے، ڈائٹنگ نہیں کرتے تھے۔ اماں فرماتی تمہیں اپنے بیڑوں کا کیا بتاؤں، دوسرے وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ کبھی سوکھی روٹی سالن، کبھی سرکہ سے گزارا، کبھی سالن ہوتا، روٹی 9 وقت دی، ایک وقت میں کھانا کھاتے، دوسرے وقت میں کھجور کے دانے سے گزارا کر لیا کرتے۔ آج روٹی پکی، سبزی نہیں پکی، آج سالن پکا، گوشت نہیں پکا، اللہ اے ہوندہ تے اے ہوندہ، چٹنی تے بنائی نہیں سلادی۔ خبردار، یہ تو اس کی شان ہے جو تجھے یہ ٹکڑے کھلا رہے ہیں۔ اگر تیری اوقات پہ دیکھنے کے لیے آ جائے، تجھے پانی کا گھونٹ دینے کو تیار نہ ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا قیامت کے لیے، پہلا سوال تجھے صحت میں نے عطا فرمائی تھی، اور دوسرا سوال ہوگا پینے کے لیے تجھے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا اس پر میرا کتنا شکر کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں تمہیں مفید مشورہ دوں گا، پلے باندھو، جاؤ پردے میں یہ حسن کی دیویوں کو سیرت عائشہ سناؤ، سیرت فاطمہ سناؤ، جاؤ بتاؤ لاکھ روپے کا 1 گھنٹے کے لیے شادی والے دن جوڑا پہننے والی، تجھے اپنے باپ کے چٹے بالوں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ کائنات کے اندر سب سے معتبر عزت والی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رخصت ہونے لگی، حضرت علی عقیل رضی اللہ عنہ دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے، پتہ لگا علی اپنی امانت لینے کے لیے آ گئے۔ اما فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ آٹے سے ہاتھ صاف کر لے، علی اپنی امانت لینے آ گیا۔ اما نے للچائی نظروں سے، آنسو بھری نظروں سے رحمت عالم کا چہرہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علی کو مسجد میں بٹھا دیجئے، آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے، کملی والے میں آپ کو روٹی پکا کے کھلا دوں، پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ اگر میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی، اسے حجت بنا کے امت بیٹیاں پہ آنے میں دیر کر دے گی۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں حدیث کے اندر آیا ایک عورت ہے بیٹی کے اچھے رشتے آنے کے باوجود، پائیدار اور معیاری رشتے کے آنے کے باوجود اگر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا، اس کے ماں باپ سے جا کے کہہ دو تجھے ہر مہینے 1 نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے۔ یہ آج اسے اپنا منصب سمجھ رہی ہے، ٹول پلازہ پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹنا، پولیو کے قطرے پلانا، آج یہ بسوں کے اندر تیرے میرے جیسوں کو پانی پلانا، جنہیں گھر میں ماں نہیں پوچھتی، تیری بیٹی میری بیٹی سج کے پانی پلا رہی ہے۔ کیا بچا؟ 40,000 بچ گئے، لیکن کردار پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ چور گھرایا تھا، مال نہ لے کے گیا، سونے کو نہ لے کے گیا، چاندی نہ لے کے گیا، ہائے میرے گھر کی غیرت لے کے چلا گیا۔ اے کسی نے نہ پڑھ کر چلائی، اپنے پہ ترس نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ ترس کھانا۔ ابھی عید آ رہی ہے، کہندہ یار چلو ساڑھے کپڑے نہ بنے، کوئی گالی بچے دیتے ہونے چاہیے۔ موٹر سائیکل کی ٹینکیوں پر گودوں میں بٹھا بٹھا کے سائیکل کی کاٹھیوں پر اپنی بیٹیوں کو، سال کی بچیوں کو لے کے جاؤ گے۔ اس سفر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی، شہر جاتے بچی سو گئی، ریڈی میڈ کی دکان پہ جاؤ گے،
اے للو یہ کہ کوڑیاں مار مائنے پچھلے سال دا اے للو پچھلے سال نوا وکھا او وکھا اس میں دکھا انہوں نے کہا بی بی جی یہ نکر ہے یہ شلوار نکر تو دکھا تو صحیح یہ ہاف بازو ہے پورے بازو نہیں ابا کہہ رہا وکھا تو صحیح اللہ اکبر یہ تو ابھی قرآن پاک تراوی میں سن کے آیا تھا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اس اثری نہ ہوا بیٹی یوں کندھے سے 1 سال 6 مہینے کی لگی سو رہی ہے یوں کر کے یوں نکالی فراق اس کے بازو کوئی نہیں اس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں کہا اے سونا ہے لگا اس نے یوں برکہ کپڑا اٹھا کے ہاں ایسا ہی ہے انہوں نے کہا پورا آ جائے گا انہوں نے کہا آنٹی باجی تمائش کر کے دیکھ لو انہوں نے کہا بیٹی سو رہی ہے انہوں نے کہا کمر سے لگا کے دیکھ لو وہ بہودہ لباس کٹا لباس جب 6 مہینے سال کی بیٹی کو لگایا اس نے یوں جھٹکا مارا اور یوں پیروں سے باپ کے اوپر چڑھی اس نے چوسنی سمیت رونا شروع کر دیا ماں نے ڈرایا تھپڑ مارا چپ نہ ہوئی انہوں نے کہا باہر لے جاؤ جب اسے باہر لے کے گئے آنسو بھرے تھے آنکھ میں للچائی نظروں سے کہہ رہی تھی ابو جی بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہیں ابو جی یہ کٹا لباس مجھے نہ پہنا یہ میری پسند نہیں تیری پسند ہے ابو جی یہ بازو یہ پجامہ کوئی نہیں یہ کچھیا مجھے نہ پہنا میرے ابو آج 1 سال کی عمر میں تو اپنی مرضی سے پہنا رہا ہے 18 سال کی عمر میں جب میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تیری غیرت کا جنازہ نکال دوں گی نہ ایسی غلطی کرنا مجھے پہنا جب میں نے اپنی مرضی سے کھلا گلا شلوار اونچی کی بڑے بڑے بھائیوں کے سر جھکا دوں گی یہ کوٹ میرج کے رستے کس نے دکھائے ایسی بھی محبت تھی کہ باپ کی داڑھی کا حیا نہیں بھائیوں کی غیرت کا حیا نہیں جیون ساتھی تو مل گیا غیرت کا تُنے جنازی نکال کے رکھ دیا یہ سلا دیا ماں باپ کی محنتوں کا کیوں ترس نہیں آتا نوجوانوں تمہیں کسی بوڑھے باپ پر یہ عورت تو ٹیشو پیپر تھی ہرس پوری کی تمہیں شرم نہیں آتی موبائلوں کے کور پہ مکے مدینے کی تصویریں لگاتے ہیں روزہ پاک کی تصویریں لگاتے ہیں تم نے حوا کی بیٹی کو اجاڑ کے رکھ دیا باپ بیماری سے مر رہا تیرے پاس پیسے نہیں پیکج لگانے کے تیرے پاس پیسے ماں کے مرنے کے بعد کہتے ہیں ماں ٹھنڈیاں چھاوا ماں دی شان نہ سنو اس وقت تجھے ماں کی شان یاد نہیں آئی اس نے کہا تھا پترا ایک کی خوراک لیا دے ساری رات کھگ دی میرا پیشاب نکل جاندہ تو نے کہا تھا کتھوں لے آوا اور اگلے گھنٹے میں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹے گوشت کی نمکین اور میرا عزیزو 10,000 کی کڑھائی کھا رہا تھا کہتا اور پڑھواؤ اور رج کے کھا اس وقت تجھے ماں کے دسترخوان پہ دال کیوں نظر نہیں آئی اور میرے محترم دوستو گھر میں جب کھانا کھانے بیٹھا کرو یہ حسن کی بیوی سے پوچھتے ابو نے کھا لی ہاں جی جناب جی ہاں جناب جی انہوں تے میں پہلے دے کے آئی ہیں دیکھ لو میں توڑے ابو نو پہلے دے کے آئی ہیں انہوں نے بھی گرم دے کے آئی ہیں توڑے ابو دے نخرے ہوتے سکی کھاندے کوئی نہیں ٹھنڈی کھاندے کوئی نہیں امی نو دے کے آئی اپنے دسترخوان کو دیکھ کر ایک مرتبہ اٹھ جا اور کمرے میں جھانک کے دیکھ جیسا دسترخوان تیرے آگے بچھا ویسا ماں باپ کے آگے بچھا تو تیرے اور تیرے دسترخوان پہ خدا کی رحمت اگر تیرے دسترخوان اور باپ کے دسترخوان ماں باپ کے دسترخوان میں زمین آسمان کا فرق تو تیرے پر بھی خدا کی لعنت تیرے دسترخوان پہ بھی خدا کی لعنت کوشش کرنا ماں باپ کو ہنسا کے قبرستان بھیجنا کوشش کرنا تیرے تلخ لہجے سے ان کی آنکھ کا آنسو نکل کر تکیے کے غلاف میں نہ چھپ جائے کوئی پوچھے ماں باپ کا کیا حال ہے کوئی بچوں کی تعلیم کے بہانے شہر چلا گیا ماں چھوڑ کے چلا گیا کوئی باہر کے بہانے بیوی بچوں کو لے گیا باپ چھوڑ کے چلا گیا گھر خالی جانور بندے ہوئے
چرپائی ایک بڈڑے کی بچھی ہوئی، بڈڑی کی، بابا جی مار تھلے پہ بیٹھا، کسی نے کہا بزرگوں خیر کیا ہوئے، مایوسی کی آنسو کیوں؟ کہنے لگے پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، آئے نہ کوئی لے جائے۔ ہر ماں کی چرپائی پہ مولانا 4 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ہر ماں کی چرپائی پہ، پہلا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، پوچھ ابا اتنی سی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، ماموں نے منہ نہیں لگایا، تائے چاچوں کا تو اللہ حافظ ہے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، کبھی اس کے گھر کبھی در بدر کبھی اس کے گھر، تو امی نو لے جا یہ رات کو سن رہی ہے، ہاں میں ٹھیکیدار ہاں میری کوئی ملنا چل دی ہے پئیاں، میں بیمار بندہ، تو بھی تے ماں نو لے جا، تو بھی تے پیو نو لے جا، جس دن جنازہ اٹھا پھولوں کی مالا ڈال رہے تھے، ماں نے رو کے قبر کو ہلا کے رکھ دیا اور کہہ رہی تھی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، اور 2025 سے آج 9 فروری اتوار کا دن ہے، میرے جیسے میرے ماں باپ کوئی نہیں، میرے جیسے بندے کو کئی کے دن ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، اگر تم نے اپنے بچوں کو وقت نہ دیا، آنے والے 20 سالوں میں ہمارے بچوں کو قبرستان کا رستہ ہی بھول جائے گا۔ بس آخری باتوں میں بات کیا کروں، میرے عزیزوں میں خود دل کا مریض ہوں، میرے سے بات نہیں ہو رہی، کیا کمایا؟ مکان دکان کاروبار کیا کمایا؟ کچھ نہیں کمایا، اگر ایک بچہ بھی اپنی قبر کا وارث نہ بنا سکے، کیا میری کمائی ایسی ہے؟ کیا میری کمائی ایسی ہے؟ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا دے، خدا کو رو کے دکھائے، اللہ کو میرے بچے کے آنسوں پہ ترس آ جائے، کیا میں نے ایسی کمائی کی؟ میں نے کیا کمایا؟ چار گبرو جوان، ایک بھی میرا جنازہ نہ پڑھا سکا، میں نے کیا کمایا؟ ایک میری قبر کے کنارے کھڑے ہو کے قل اللہ نہ سنا سکا۔ دنیا کا معاملہ کتنا عجیب ہے، جب زندہ تھے تو پچھلوں کا کرتے رہے، مر گئے پچھلے ہمارا کر رہے، قرآن بخش دو نہیں تو آپ بخش دو نہیں۔ اپنی بیٹی کے ہونٹوں پہ قرآن کا نغمہ سجا کے چلا جاتا، اپنے بچوں کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت سجا کے چلا جاتا، بریانیوں کی دیگیں نہ چلتی، گھر بیٹھتے ماں کو درمیان میں بٹھاتے کہ اماں تو درمیان میں بیٹھ جا، ہم قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، بیٹیاں کہتی ہم درود شریف پڑھ پڑھ کے سنائے، اماں تو خدا کو رو کے دکھا، ہمارے پڑھنے پر تیرے رونے پر اللہ کو تیرے گھر والے ہمارے باپ پر اللہ کو قبر میں ترس آ جائے۔ قبروں کے وارث بناؤ، اپنی میتوں کے وارث بناؤ، وگرنہ دنیا کا دستور ہے ناراض نہ ہونا۔ اگلی بات آپ سے کہوں، منجی آ گئی ہے، چادر آ گئی ہے، چادر آ گئی ہے، منجی آ گئی، بس یہی تماشا رہے گا۔ جنازے والی چرپائی پہ چادر سجی ہوگی، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا لگا کے قبرستان لے کے جائیں گے، قبر کے کنارے پر جب چرپائی آئے گی کہیں گے نیک نیک لوگ اگے آ جاؤ، وڈے داڑیاں لے بزرگ اگے آ جاؤ، اور جوان جوان بڈھے بڈھے اگے آ جاؤ قبر میں اتارنے کے لیے۔ فرشتے کہتے ہو بے شرم ہو، اب تو بے شرم ہو، اب تو شرم کرو، اب تو ہمیں دھوکہ نہ دو، اب تو سچی اللہ سے معافی مانگ لو، اب بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا فرشتوں کس چیز کا دھوکہ؟ کا چادر تو وہ ڈال کے لائے ہو جس پہ 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ آیت الکرسی چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، چادر تو وہ لے کے آئے، چادر تو وہ اڑا کے لائے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر میں اسے چھپا کے لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم نے اس کچرے کا کیا کرنا؟ اٹھاوے اسے
بالکل موت کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آتی ہے. میرے لاڈلو گھر کی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں دیکھتی, ماربل نہیں دیکھتی, سیلنگ نہیں دیکھتی, مرنے والے کے اعضاء کو سونکھتی ہے, جوڑوں کو سونکھتی ہے, ہونٹوں کو سونکھتے ہیں, ماتھے کو سونکھتے ہیں. سجدے کی خوشبو آ رہی ہے, تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے, ذکر اذکار کی خوشبو, تو کہتے تیرا جانا مبارک ہو. آسمان کے ساتوں آسمانوں میں منادی ہو رہی ہے, اللہ کا بندہ آ رہا ہے, اسے ریسٹ ایریا جنت کا علیین میں ٹھہرا دو. میرے عزیزو اللہ اکبر. جب نماز روزے قرآن کی خوشبو نہیں آتی, کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو, اللہ کا نافرمان آ رہا ہے, ساتوں آسمانوں سے آواز آتی ہے, خبردار اسے نہ لے کے آنا, اس کی کوئی جگہ نہیں, اسے جہنم کے قید خانے سے جنین میں پھینک کے آ جاؤ. بس بھائیو خدا کے واسطے عمریں گزر گئی, دانت منہ میں نہیں رہے, داڑھیوں کے بال کالے سے سفید ہو گئے, چلا نہیں جاتا, ہاتھوں میں راشا. اب بھی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ داڑھیوں کے رنگ بدلنے سے کردار نہیں بدلے گا, گھر میں کلر کرانے سے گھر کے نقشے نہیں بدلے. زینوا بیوتکم, اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے. بدنصیبی یہ نہیں کہ مولانا میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنا, بدنصیبی یہ کہ 20 سال ہو گئے میں نے گھر میں کسی کو قرآن کھولتے دیکھا ہی نہیں ہے. بدنصیبی یہ کہ 15 سال ہو گئے میرے گھر میں مصلی نبی سا, آخری بات کر کے جا رہا ہوں میرے پیاروں, آخری بات کر کے جا رہا ہوں. نمازیں ساری مسجد میں پڑھو, لیکن گھر میں 5 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دکھایا کرو. بچے نے ٹی وی کے آگے, موبائل کے آگے, دکان پہ بیٹھے دیکھا, بچہ مصلی پہ بیٹھا بھی تمہیں دیکھے اور سوال کرے ابا یہ کیا ہے, کہ دکان پہ بیٹھے مال ملتا ہے, مصلی پہ بیٹھ کے خدا ملتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, قرآن پڑھنا آوے یا نہ آئے یہ علیحدہ میٹر ہے, علیحدہ موضوع ہے. روزانہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن, بچوں کے سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھا کرو, کبھی رو کے دکھا دیا کرو, کبھی ایسے ہل کے دکھا دیا کرو. بچہ پوچھے گا ابا کیا, کہ بیٹے جو اتنا بڑا بستہ صبح تو لے کے جاتا ہے, اس سے دنیا کا معیار ملتا ہے. اللہ اکبر. جو یہ نصاب میرے سامنے ہے, اس سے آخرت کا مقام ملتا ہے. اپنے بچوں کے سامنے بیٹھو, کتنا قرآن برکتوں والا, کتنا قرآن عظمتوں والا. ایک سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا جاؤ جاؤ میرے امتیوں میں اعلان کر دو, جو روزانہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا, اللہ جل شانہ اس کی طرف سے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کرے گا. رحمت عالم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری, اللہ یقین ہونا چاہیے, آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. یا رسول اللہ یہ ابو ذر غفاری ہے نا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل ہاں, پر تو اسے کیسے جانتا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن میں سورہ اخلاص ہے, جب یہ جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اللہ اس کا پڑھنا 7 آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. یہ کون ہے ابو ذر؟ اللہ اکبر. ان کی خادمہ پلیٹ میں روٹی سالن لے کے آئی, کھانا لے کے آئی, آپ نے یوں کر کے ٹکڑا ٹکڑا منہ میں ڈالا, دوسرا تیسرا, خادمہ دھڑم سے بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, کہنے لگی پیتل کا بنا ہوا, لوہے کا بنا ہوا, لکڑی کا بنا, فرشتوں میں جنوں میں بنا. اللہ اکبر. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی 1 دن نہیں 1 سال نہیں 20 سال ہو گئے تجھے کھانے میں زہر دیتی ہوں, اثر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو آئے, مدینے کی طرف اپنا منہ کیا. کہ گنبد خضرا والے سے میں نے سنا تھا, ایک دن آپ میرے پاس, میرے کے پاس بیٹھا تھا, آپ نے فرمایا تھا ابو ذر میں تجھے کیسی دعا نہ بتا دوں, اس دعا کو پڑھ کے زہر بھی کھائے گا بے اثر ہو جائے گا. خادمہ کی چیخیں نکلی گا کون سی دعا؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. میں کن کو سنا رہا ہوں؟ پتھر دلوں کو معاف کرنا, جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سنایا, پویم سنائی.
اتنی سی بچے کو ماں نے چپ کرایا، نہیں ماننا، دادی نے گلے میں نو دے، نہیں مانی، پھپھی نے چاچی نے کہا، سب نے چپ کرایا، نہیں مانا، ماں نے رکھا منہ پر تھپڑ، انہوں نے کہا تیرے کلاس اتنی غلط ہے، تمہارے سبجیکٹ ہی اچھے نہیں ہیں، اسے میں چپ کراؤں گی، دیکھو ہنے چپ ہوندی، ہنے چپ ہوندی، یوں کر کے موبائل نکالا، ٹوم اینڈ جیری نکالی، پوئم اور گانے نکالے، اسے دے دیے، اس عورت چپ ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھا، انہوں نے کہا امی آج مزے لے لے کے مجھے سنا رہی ہے، اماں یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، جب کل اس کی مجھے عادت پڑ گئی، خدائے پاک کی قسم تو بیمار بستر پہ مجھے پکارے گی، اماں مجھے تیری آواز نہیں آئے گی، بلوٹوتھ میرے کانوں میں لگے ہوگے، اور خدا کے واسطے میرا ابا میری اماں مجھے ان پر میری پرورش نہ کرو، اگر یہ میرے اندر بس گیا تو مجھے اللہ اکبر تو موت کے منہ میں نالیاں لگی ہوں گی، مجھے پھر بھی تمہارے پہ ترس نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو آخری بات آج کے جلسے کی عبدالحلال کہہ کے جا رہے، کوشش کرو جب بیوی پہلے دن مسکرا کے دیکھے اور کہے تھوڑا مبارکباد دینی، خوشخبری سنانی، انشاءاللہ تیرے گھر مہمان آنے والا ہے، اسی دن سے روزانہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے لیٹ کے سوچا کرو آنے والے کو کھانا کس کے ہاتھ کا کھلانا ہے، کمائی کس کی کھلانی ہے، اس کے کپڑے کہاں سے لے کے آنے ہیں، اس کو کون سے مدرسے میں داخل کرنا ہے، میرے محترم دوستوں بزرگوں پہلے سے پلاننگ ہو، آنے والے کو کیا بنانا۔ حضرت فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کی گود سے جب چلنے لگے تو ساری محلے کی عورتیں آئیں، اے فرید دی اماں سانو پجارتا نہ پجاوی، سچی دسی کا کیا ہوا، کہ بتا جس چکی سے آٹا ہمارے گھر وہیں سے تیرے گھر، جس دکان سے سبزی ہمارے گھر وہیں سے تیرے گھر، لیکن سمجھ نہیں آتی ہمارے بچے کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا بچہ کھا کے حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھا تو صحیح کیڑا دب کر کے کون سی آیت پڑھ کے کھلاتی ہے۔ حضرت فرید الدین کی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ روٹی کا کمال نہ سبزی کا کمال، میرا کمال ہے جب سے میری کوک میں آیا میں نے اسے قرآن ہی سنایا، جب دنیا میں آیا تو میں نہ پاکی کی حالت میں چلی گئی، قرآن نہ پڑھ سکتی تھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی نہ پاکی کی حالت میں بھی میں نے اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، جب میں وضو کے ساتھ پردہ ڈال کے دودھ پلایا کرتی، 2 کام کیا کرتی، سینے سے دودھ پلاتی، کان میں درود شریف پڑھ کے سناتی، اللہ نے بھاگ لگا دیے، دودھ پلانے کی وجہ سے انسان بنا دیا، درود کی وجہ سے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا امام ہے، صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیث کا حافظ، بیٹی کی شادی ہو گئی، مولانا بیٹی کی شادی ہو گئی، صبح ساس نے دروازہ بجایا، دیئے اٹھا، ابھی جی خیر ہوئے، کب محلے والیاں میری بہوے کھڑائیاں نے، دوے کھڑائیاں آجا باہر آجا، اب کیا کہیں، ابھی تیرا حکم ہے کہ مشورہ، کہ بیٹی یہ کیا ہوتا ہے، کہ بڑوں کا حکم ماننا اور مشورہ اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، انہوں نے کہا تو منہ بکھا تو ایک نہیں پجارتا بجا دیتی ہیں، کہ اماں میں منہ نہیں دکھاؤں گی، کہ کیوں، کہ اماں جان جب سے میرے ہوش سنبھالا میرے باپ کی تربیت ایسی ہے، مرد تو دور کی بات، اب تک کسی بے نمازی عورت کو بھی میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا ہے، محلے کی عورتوں کی چیخیں نکلی، احمد بن حنبل کی اس بات پر علاقے کی 700 عورتوں نے پردہ کر دیا، 70 عورتوں نے نمازیں شروع کر دی، یہ کردار تھا، لال جوڑا اور ڈولی اور باجا تاجا نہیں ماں کے گھر سے لے کے گئی، بلکہ باپ کی دعا میں یہ اثر لے کے گئی، خدا پاک کی قسم ہے، عورت دین پڑھا رہے اور ماں باپ کی تربیت کا اثر ہو تو گھرانے کے گھرانے ایمان والے بن جاتے ہیں، کردار والے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قرآن پاک حفظ کر کے آئے نا، 3 اونٹوں پر سوار آئے، مکے سے سواریاں، کپڑے، جوتے، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں اپنے بیٹے کو اس خوشی میں لینے گئی، قرآن کا حافظ بن کے آیا، اونچے پہاڑ پہ کھڑی ہو کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا تو پیچھے نظر آیا، چھوٹے سے تھے، 3 اونٹوں پہ سوار و سامان آیا، اتری، دوپٹہ کھینچا، گھونگھٹ کیا، منہ لپیٹ کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے لگی نہیں تھی، انہیں پہنے اتر انہیں عرصے بعد آ رہے منہ بکھا، ہاں ٹھنڈا ہو کیا مرا، کہ دیکھ نہیں رہی آگے 3 اونٹوں پہ سامان ہے، میں تو اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ مال کا وارث بن کے آ گیا،
جب تک اپنا جی حقیقت نہیں بتائے گا میں سے چہرہ نہیں دکھاؤں گی. امام شافعی آئے, خالہ سے کہنے لگے امی نے منہ کیوں موڑیا کہ آپ بھی پوچھ لے. سلام علیکم, جواب نہیں. سلام علیکم, امی بتا تو صحیح, بیٹے دنیا کا وارث بڑھ کے آیا, میں تو قرآن کا وارث. کہ اما اللہ کی قسم جو تجھ دیکھ رہی حقیقت یہ نہیں ہے. اما میں تجارت نہیں کی, میں مزدوریاں نہیں کرتا رہا. اما جس دن میں نے قرآن پاک کا آخری سبق پڑھا, مکے والوں نے یہ ہدیے تحفے دیے کہ بیٹے خدا کے قرآن کی دولت اور دنیا کی دولت ایک جگہ نہیں رہ سکتی, دونوں کو تمہیں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. اما تو کس بات پہ راضی؟ فرمایا دنیا کی دولت کو طلاق دے دے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو 3 اونٹوں پر سامان ہے سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. وہ دولت لے کے آ جس دولت کے اصول کے لیے براتوں کو رو رو کے دعا کیا. یہ کردار آپ نے بنا دیا اپنی اولاد کا, تاکہ ہمارے جنازے ہماری میت قبر میں سلامت رہے. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو میرے دوستو, اور اس کے حلال کی کوشش کرو. حرام مال کو اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کر کے دینا. اس کے حلال ہو گزارا کرانا سیکھو. باپ سے کہو کہ تم بچوں کو برداشت کرے, گزارا کرے. باپ کا گلا نہ پھاڑے, باپ کا متھا نہ پھاڑے, بلکہ شکر کی عادت ڈالے. توبہ کے کلمات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے رہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ کہہ دو, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. مبارک مبارک مبارک. آپ نے ایک جملہ منہ سے کہا اللہ توبہ, یقین جانو فرشتوں کے گھیرے میں آ گئے اور مبارک مل رہے. تجھے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. بس حقدار کا قرض کے اوپر ہے تو معافی مانگ لو, چھڑا لو. بیٹیوں کا, بہنوں کا, محلے والوں کا, بڑوں کا, چھوٹوں کا حق میرا عزیزوں ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ زندگی برکت عطا فرمائے. آج کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ, اور اس کے حلال کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. رمضان کی افطاری